السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے توریت تختیاں اٹھا لیں، اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفۃ قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیاي اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن نَّشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ نے کہا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، مختصر سا خلاصہ ہوا، اب مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 152 153 میں کہ بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے ان کے اوپر غضب نازل ہوا، اور کس طریقے سے بعض نے بعض کو قتل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 154 میں، غصہ جب ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام کا تو تختی کو انہوں نے اٹھا لی۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 155 156 کے درمیان، دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا۔ یہ 70 لوگ وہاں پہنچے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان کے بدلے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں تو اللہ معاف فرمائے۔ وہاں کیا ہوا، توبہ کرنے کے بعد اب ان کے دل میں خواہش آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں، تو وہاں تیز چیخ آئی اور اس طریقے سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر وہاں یہ کہا گیا، اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا پروردگار، تو ہم کو بخش دے، تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، آیت نمبر 156 میں اللہ نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غصے پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ محیط ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا رحم مانگیے کہ یہ کن کو فائدہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے رحم کا؟ جو لوگ ڈرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو ڈرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ایمان لانے والے کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے روکتے ہیں، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتے ہیں جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتے ہیں، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم وظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار۔ اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا، اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، رزق حاصل کرو، اور کہو حطہ ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا، تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو واعظ کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا بدعمال تھے، اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین بنے جو کتاب یعنی توریت کے وارث ہوئے، وہ ادنا یعنی دنیا کا سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا یعنی دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی عار کے لے لیں۔ کیا ان سے کتاب توریت میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے، ہم نے کہا اس توریت کو جو ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 157 سے آیت نمبر 171 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہے توریت کے اندر، انجیل کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، توق کو زنجیر کو کاٹنے والے ہیں، توڑنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، اور روشنی جو قرآن کریم اتارا گیا ہے قرآن کریم کو لوگ مانیں تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر رسالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بھی نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے، نہیں، اس لیے اس کے اندر آیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔ اے لوگوں میں تم تمام کی طرف، تو اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا کہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے کے 12 چشمے بنا دیے گئے تاکہ وہ لوگ پانی پیے، ان کے لیے 12 گھاٹ تھے۔ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم کو زمینی پیداوار چاہیے، وہ ککڑی چاہیے، دال چاہیے، مسور چاہیے، اس طریقے سے وہ لوگ پھنس گئے۔ اس کے بعد سنیچر والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، مچھلی کو کس تدبیر کے ساتھ وہ لوگ پکڑ لیتے تھے اور دوسرے دن اپنے گھر لے آتے تھے اور جال میں پھنسا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل بندر بنا دیا، سور بنا دیا۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر طور پہاڑ کو کھڑا کیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ بالآخر ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا تو وہ پہاڑ ہے وہاں سے ہٹ گیا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا ترجمہ ہم نے سنا، کچھ خلاصہ سنا، اب ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ آپ غور کریں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 157 پر، یہ آیت سب سے اہم آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے کے لیے یہ آیت کافی اہم ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پہ آپ غور کریں تو آپ کو یہ ملے گا، اس کے اندر 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد مومنوں کے اندر بھی 4 صفتیں ہونی چاہیے، 5 اور 4 ان کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نشانیاں ہیں اور مومنوں کے اندر بھی 4 نشانی ہونی چاہیے۔ دونوں چیزیں آپ کو اس آیت میں ملے گی۔ آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی ہیں، امی ہیں۔ امی اس کو کہتے ہیں جس کو کسی نے نہیں پڑھایا، کوئی استاد نہیں ہے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند ہے، آسمانی باتیں آپ بتاتے ہیں، آپ کو دنیا میں کوئی استاد نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، ورنہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے گڑھ لیا ہے، آپ نے بنا لیا ہے، آپ نے لکھ لیا ہے، اس لیے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہا جاتا امی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، پیروی کرے، رسول نبی امی کی اپنے پاس پاتے ہیں لکھا ہوا توریت کے اندر، انجیل کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی توریت میں ہے، انجیل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے۔ تو نمبر 1 یہ بیان کیا گیا، یأمرہم بالمعروف، آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 2 وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے آپ روکتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، اور آپ ان کے لیے پاکیزہ چیز کو حلال کرتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور بری چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 5 ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان کے اوپر جو طوق پڑا ہوا ہے اور بندھن جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے شریعت جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے بوجھ اور جو طوق ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں یہ تھا اگر کسی نے قتل کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، سختی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے اس کے اندر ذرا نرمی ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل تو کیا جائے گا، لیکن نرمی کی صورت یہ نکلتی ہے کہ اگر سامنے والا مان جائے تو کیا ہوگا، دیت دے دینا ہے یا پھر معافی ہے۔ اگر سامنے والا اس پر راضی ہو جائے کہ جی فلانے کا قتل ہوا تو اس کے بدلے دیت مل جائے، اتنا پیسہ مل جائے، تو اس کے بعد وہ مان جائے گا، یا خود وہ معاف کر دے، مقتول کے گھر والے معاف کر دے، تو یہ چیز چلتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لیکن پچھلی شریعت میں ایسا نہیں تھا۔ پچھلی شریعت میں یہ تھا جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا ہی جائے گا۔ آسانی کیسے؟ جیسے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اس کپڑے ہی کو کاٹ دیا جاتا تھا، کوئی گندگی لگ گئی تو اس کپڑے کو کاٹنا ضروری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں آسان شریعت ہے۔ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، مکمل ہوا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے نعمتیں پوری کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے۔ تو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے، نہیں، آدم علیہ السلام کا بھی دین اسلام، اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام، تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہوا ہے، شروع نہیں ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی لے کر آئے ہیں۔ تو آسانی کیا ہے؟ اگر کپڑے پر گندگی لگ جائے تو اس گندگی کو دھو دینا ہے، ایسا نہیں کپڑے کو کاٹ دیا جائے۔ آسانی کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان شریعت لے کر آئے ہیں۔ آپ غور کریں، حدیثوں کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3038، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا تھا، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، تم دونوں آسانی کرنا، مشکل میں مت ڈالنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اتحاد سے رہنا، اختلاف مت پیدا کرنا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 2043 صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت کے لیے خطا، نسیان، غلطی، بھول چوک اور جس پر مجبور کر دیا جائے اللہ نے اس کو معاف فرمایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی لے کر آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت دین اسلام بہت آسان ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کامیاب کون ہے؟ 4 چیزیں پائی جانی چاہیے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، نمبر 2، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے، اور نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اتارا گیا یعنی قرآن کریم اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تبھی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو ایمان لانا، نمبر 2 عزت کرنا، نمبر 3 مدد کرنا، اور نمبر 4 جو نور یعنی روشنی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کو ماننا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت میں نور سے مراد قرآن کریم ہے، آپ غور کر لیں، اور بھی کئی آیتوں میں ہے تو وہاں بھی نور سے مراد قرآن کریم ہی ہے، جیسے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ
سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 16، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک کے لیے ہی ہوا، ہا کا لفظ آتا ہے، مذکر کے لیے ہو رہے گا، ہوا رہے گا، اور مؤنث کے لیے ہا رہے گا، لیکن دو کے لیے رہے گا ہما۔ تو اگر قرآن اور روشنی، نور سے مراد دو الگ الگ چیز ہوتے تو اس کے لیے آتا ہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں آیت نمبر 158 اور 159 پر غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 153، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع باحد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی میرے بارے میں سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مجھ پر ایمان نہ لائے مگر وہ جہنمی ہے۔ تو یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مرنے کے بعد وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ اس لیے سب لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے تاکہ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 160 اور 162 کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اس کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکالے، من اور سلوا کا نزول ہوا۔ من دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے، جیسے ترجبین ہے۔ اوس جو درخت پر گرے گوند کی طرح ہو اس کو کہا جاتا ہے من۔ پھر اسی طریقے سے سلوا جو ہے وہ بٹیر ہے، چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا، ہر دن وہ لوگ ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ دیکھیے آرام سے من اور سلوا کھانے کو مل رہا تھا، پکانے کی ضرورت نہیں تھی، گیس کی ضرورت نہیں، تیل کی ضرورت نہیں، آگ جلانے کی ضرورت نہیں، کھانا آ کے مل رہا، آرام سے کھائیے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو یہ سب نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ وہ دال چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے۔ تو انسان بھی کتنا گیا گزرا ہے، آرام سے نعمت مل رہی ہے تو اچھا نہیں لگتا اس کو۔ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے بہتر نعمت دی تھی، من اور سلوا تھا، اس کو چھوڑ کر ان لوگوں نے زمینی چیز لے لی۔ تو انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ان لوگوں کی بھائی اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو وہ دانا دانا کرنے لگے اور وہ سرین کے بل گئے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی۔ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، اس کے بعد اللہ کا انعام ہوا جی فلسطین میں جانا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 163 اور 166 کے درمیان 4 آیتوں پر غور کیجئے۔ اصحاب السبت، سنیچر والوں کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، وَصَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ کہ سنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا، سیٹرڈے کے دن شکار نہیں کر سکتے تھے، منع کیا گیا تھا ان لوگوں کو۔ ایلا ایک جگہ ہے، ایک بستی کا نام تھا، لیکن ان لوگ کیا کرتے تھے، جال وغیرہ بچھا دیتے تھے ایک دن پہلے ہی، اور سنیچر کے دن مچھلی آتی تھی، پھر اتوار کے دن مارتے تھے۔ تو یہاں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی تم یہ کام مت کرو، کچھ لوگوں نے منع کیا ان لوگوں کو کہ تم منع کیوں کرتے ہو، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو برائی کرتے تھے۔ تو 3 گروہ ہو گئے۔ جو لوگ منع کرتے تھے وہ اس لیے منع کرتے تھے معذرتاً، تاکہ عذر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جی ہم نے سمجھایا اور وہ لوگ ڈر جائیں۔ تو جو لوگ منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کو انعام دیا، اور جو لوگ غلط کام کرتے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے، ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ آیت نمبر 167 میں ہے کہ یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت طاری کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 168 سے 170 کے درمیان دیکھیے، بنی اسرائیل زمین میں منتشر ہو گئے، پھیل گئے، اس میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ برے لوگ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 171 میں یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا تم لوگ مانو۔ جب وہ لوگ مانے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ہٹایا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہودیوں کی بدعمالی کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے برے لوگوں کی برے اعمال سے ہم لوگوں کو بچائے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں
اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پھر کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ کر آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اے نبی آپ یہ قصہ بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں سمجھتے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں دیکھتے، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات سنتے نہیں، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی نبی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وعسى ان یکون قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند رب لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اے نبی وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری حادثہ
ہوگی، وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 187 تک 16 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ مختصر کچھ یوں ہے کہ عہد الست ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام لوگوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سب سے عہد و پیمان لیا ہے، اسی کا تذکرہ ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، مثال دی گئی کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، مگر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور وہ دنیا کی زندگی میں چلا آیا، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کی مثال کیسی؟ کتے کی طرح ہے کہ کتے پر اگر کوئی حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے، اس کو فائدہ ہو کہ نہ ہو اس کا کام ہے دم ہلاتے رہنا اور بھونکتے رہنا۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے، جہنم کے لیے پیدا کیا، جنت کے لیے بھی پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا تذکرہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کجروی اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے نام کو کسی اور معنی میں استعمال نہ کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی، تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ قیامت آئے گی تو بالکل اچانک آ جائے گی، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب آئیے ذرا مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 172 سے 174 کے درمیان دیکھیے، اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کے اوپر گواہ ہیں۔ عہد کیا تھا؟ اللہ ہی ان سب کا رب ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنہار ہے، سب کو پالنے والا ہے، اکیلا پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو توحید سب سے اہم مسئلہ ہے۔ فطرت یعنی اسلام ہی دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی پر پیدا کیا ہے اور سب سے عہد و پیمان لیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد وہ عہد الست، کیا میں نہیں ہوں، یعنی اکیلا معبود برحق نہیں ہوں، لوگ بھول چکے ہیں۔ انہی کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کہ جی ایک ہی اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اور ایک ہی اللہ کی چلے گی، لوگوں کو صرف ایک معبود برحق کو ماننا ہے، کسی اور کو ماننا نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین یعنی اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے ہوئے رہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل تری فیہا جدعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی یا آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں، تو یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماں باپ کا اثر پڑتا ہے، ورنہ ہر بچہ توحید پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جانور کا بچہ تو پورا پیدا ہوتا ہے، پھر کیا تم اس میں کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر بعد میں لوگ کان کاٹ دیتے ہیں، کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، وہ تو مکمل پیدا ہوا تھا، تو نشانی کے لیے لوگ کان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر آیا، جیسا کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2865، ایاز بن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ایاز بن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بے شک اپنے تمام بندوں کو میں نے دین حنیف پر پیدا کیا تھا،
اور بے شک شیطان ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، اور شیطان نے میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جبکہ میں نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توحید کی طرف بلاتا ہے، تو شرک کی طرف بلانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ حرام کی طرف بلانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ حلال کی طرف بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال کی طرف بلایا اور حلال جو ٹھہرایا تھا شیطان نے اس کو حرام کر دیا۔ اللہ نے توحید کی طرف بلایا اور شیطان نے لوگوں کو شرک کی طرف بلایا، اس لیے شیطان کے کاموں سے بچیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا یہی عہد کہ عہد یاد ہے کہ نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2805، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی لأہون اہل النار عذابا لو كانت لك الدنیا وما فيها اکنت مفتدیا بها فیقول نعم فیقول قد اردت منك اہون من هذا وانت في صلب آدم اللہ تشرک بی ولا ادخلک النار فابیت الا الشرک۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے کہے گا، اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اسے فدیے میں دے سکتے ہو تاکہ تم چھوٹ جاؤ؟ تو وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھ سے آسان چیز مانگی تھی، چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تو نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وہ میرا عہد تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تم اس وقت آدم کی پشت میں تھے، میرے ساتھ شرک مت کرنا ورنہ میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اگر شرک نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، مگر تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ تو اس طریقے سے ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا ہے جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پر اور غور کریں، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3076، صحیح روایت ہے یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمہ هو خالقها من ذریته الى یوم القیامہ وجعل بین عینی کل انسان منهم وبیصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال ای ربی من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذریتک، فرعى رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیہ فقال ای ربی من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الامم من ذریتک یقال له داود۔ فقال ربی کم جعلت عمرہ؟ قال 60 سنة۔ قال اے ربی زدہ من عمری 40 سنة۔ فلما قضی عمر آدم جاءه ملک الموت فقال اولم يبق من عمری 40 سنة؟ قال اولم تؤتیها ابنک داود؟ قال فجہد آدم فجہدت ذریته ونسی آدم فنسیت ذریته وخطی آدم فخطی ذریته۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر یعنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح نکلی جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نور اور چمک پیدا فرما دی۔ پھر انہیں آدم کے سامنے پیش کیا تو آدم نے عرض کیا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک بہت زیادہ تھی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جو آخری امتوں میں سے ہے جس کا نام داؤد ہے۔ فرمایا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجئے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی تو فرشتے آئے، ملک الموت آئے اور کہا آپ کو چلنا ہے؟ تو کہا میری عمر کا تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ آپ نے وہ 40 سال تو اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آدم نے انکار کیا تو آدم کی ذریت نے انکار کیا۔ پھر اسی طرح کا آدم سے خطا ہو گئی، آدم سے بھول ہو گئی تو آدم کی ذریت سے بھول ہو گئی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام لوگوں کو پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد و پیمان لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم اور آپ کئی مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ ایک تو وہ عہد الست والا مرحلہ، یعنی اس وقت جو ہم تھے عالم ارواح میں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں آتے ہیں،
پھر اس کے بعد دنیا کے اندر زندہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قبر میں پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری منزل جنت یا جہنم ہے۔ اس کے بعد غور کریں، آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 177 کے درمیان ہے کہ جو لوگ دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کی مثال کیا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال تو ایسی ہے کتے کی طرح ہے، آپ اس پر حملہ کرو تو وہ بھونکتا ہے، نہ حملہ کرو پھر بھی بھونکتا ہے۔ تو یہ مثال دی گئی تاکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 179 میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے، اور جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کو وہاں پہنچنا ہے۔ لیکن کوئی آدمی تقدیر کا شکوہ اور گلہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کو بہتر معلوم تھا کہ یہ آدمی کیا کرنے والا ہے، تو اس آدمی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہے، یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ جنتی کام کرے گا یا جہنمی کام کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، دل دیا ہے، تاکہ لوگ غور و فکر کرے، سوچے، کان دیا ہے تاکہ وہ سنے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کرے۔ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنا درجہ پا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بعد میں چل کے اسلام قبول کرتے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے، اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرے، اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2653، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء۔ اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تحریر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو تقدیر کا مسئلہ کافی اہم ہے، اللہ نے اندازہ لگایا ہے، اور اللہ اندازہ لگانے کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اور اللہ کا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ تو لوگوں کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ویسا اندازہ لگایا، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اس لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دے، آمین۔ آیت نمبر 180 پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہی نام سے پکارا جائے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الشروط کتاب نمبر 54 حدیث نمبر 2736، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو شمار کر لے گا، یاد کر لے گا، اس کے حساب سے عمل کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد غور کریں، آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 183 تک، حق والوں کا گروہ، جھٹلانے والوں کا گروہ کیسا ہے۔ حق پر ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1920، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گا، اسے رسوا کرنے والا کوئی شخص تکلیف نہیں پہنچا پائے گا یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو لوگ جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، لیکن جب اس کو پکڑ لے گا تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 184 میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے۔ آیت نمبر 185 کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں کو آسمان و زمین کی طرف غور کرنا چاہیے، ان کی نشانیوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 187 میں ہے قیامت کے بارے میں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہے، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر ذکر ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6506، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، قیامت جب قائم ہوگی تو دو کپڑا پھیلانے والے یا کپڑا بیچنے والے کپڑا پھیلائے ہوئے ہیں اس کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو آدمی دودھ دو کے واپس آئے گا، اس کا دودھ پی نہیں پائے گا، یعنی اپنے جانور کو دو کے لائے گا لیکن پی نہیں پائے گا۔ پھر اسی طریقے سے قیامت قائم ہوگی
کہ آدمی حوض میں پانی بھر رہا ہے لیکن حوض سے پانی نہیں پی پائے گا، پھر اسی طریقے سے آدمی اپنا لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا لیکن اندر منہ تک نہیں پہنچا پائے گا، اتنی اچانک قیامت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا لے کہ اچانک ہم لوگوں پر قیامت نہ آئے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب اس نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لیے پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔ کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون۔ اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہو رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اے مشرکو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں، اچھا تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ اے نبی، مشرکین سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے، اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور ان کے بھائی یعنی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا۔
قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اور اے نبی، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟ کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اے نبی، اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجئے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہو۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 188 سے آیت نمبر 206 تک، یعنی آخری آیت تک 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں ایمان لانے والی قوم کو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے بہت ساری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد وزن کیا ہے، کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے چند چیزوں کا کہ آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے۔ پھر شیطان کے بارے میں ذکر ہے کہ جب شیطان کا حملہ ہو اور شیطانی وسوسہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اللہ کے رحم شامل حال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح اور شام یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، غافل نہ ہو، غفلت کی زندگی صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے۔ تو یہ سجدہ والی پہلی آیت ہے، جب بھی یہ آیت آئے تو ہمیں اور آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 9ویں پارے کے اندر یہ پہلا سجدہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر 15 سجدے ہیں جس میں سے پہلا سجدہ یہاں ہے۔ تو جب بھی یہ آیت پڑھی جائے، یہاں تک ہم اور آپ پہنچے تو ہم سجدے میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ چند خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ مختصر سی تفسیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 188، اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ آپ غور کر لیں، دیکھیں، غیب اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا، پوشیدہ چیز ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 188 سے آیت نمبر 206 تک، یعنی آخری آیت تک 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں ایمان لانے والی قوم کو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے بہت ساری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد وزن کیا ہے، کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے چند چیزوں کا کہ آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے۔ پھر شیطان کے بارے میں ذکر ہے کہ جب شیطان کا حملہ ہو اور شیطانی وسوسہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اللہ کے رحم شامل حال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح اور شام یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، غافل نہ ہو، غفلت کی زندگی صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے۔ تو یہ سجدہ والی پہلی آیت ہے، جب بھی یہ آیت آئے تو ہمیں اور آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 9ویں پارے کے اندر
یہ پہلا سجدہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر 15 سجدے ہیں، جس میں سے پہلا سجدہ یہاں ہے۔ تو جب بھی یہ آیت پڑھی جائے، یہاں تک ہم اور آپ پہنچے تو ہم سجدے میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ چند خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ مختصر سی تفسیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 188، اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ آپ غور کر لیں، دیکھیں، غیب اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا، پوشیدہ چیز ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے جانتے ہیں تو وہ چیز غیب اللہ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو وہ معجزہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح غیب کا علم نہیں ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بتلائی اتنا ہی علم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہیے۔ پھر اس کے بعد وما مسنی السوء، مجھ کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی، لیکن میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں مومنوں کو۔ چند اور آیتوں پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو جس پر چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے۔ سورۃ جن، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا اللہ ہے، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس پر چاہے ظاہر کر دے۔ آپ غور کریں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ غیب کے خبروں میں سے ہے، آپ وہاں نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم کو ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ وہاں نہیں تھے، ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ آیت نمبر 189 اور 190 پر غور کیجئے کہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو قبیلے میں بانٹ دیا تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانیں اور پہچانیں۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو۔ سب سے بڑا متقی پرہیزگار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی بس رہے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور یہ کہا گیا کہ اللہ نے جوڑے کو پیدا کیا، تو بیوی جو ہے وہ جوڑا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم لوگوں کے لیے تمہارے جانوں میں سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت، رحمت، محبت اور الفت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 191 سے 198 کے درمیان 8 آیتوں میں کہ مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، کچھ بھی وہ اختیارات نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 194 195 میں بغور کیجئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کہا گیا عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں۔ بھئی کیا ان کے پاس اب آنکھ رہ گئی ہے؟ آنکھ نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس آنکھ ہے، کان ہے، غور و فکر کرو۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اور جو بھی غور و فکر کرے گا وہ ایک اللہ کو پالے گا، اس کے لیے بہت آسانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، کیا طاقت ہے ان کی؟ آپ کہیے کہ بلاؤ ان کو اور وہ لوگ کچھ کریں ہمارے خلاف، چالے چلیں ہمارے خلاف، کیا ہم کو برباد کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، برباد کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 199 اور 200 میں غور کیجئے، معاف کرنے کا حکم ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہاں پر ایک واقعہ ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ پہلے ایک آیت لے لیتے ہیں کہ اگر شیطان کا غلبہ ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، جب غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4642، وہ آئینہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں پوری طریقے سے نہیں دیتے ہیں اور ہمارے درمیان انصاف بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہی ابن الخطاب فواللہ ما تؤتینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل،
جب انہوں نے ایسا کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، فغضب عمر حتی ہم ان یوقی بہ، غصے میں آ گئے اور قریب تھا کہ ان کو پکڑ لیتے۔ یہ دیکھ کر حر بن قیس نے کہا، یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالیٰ قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اے امیر المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ معاف کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ جاہل لوگ اس طریقے کی بات کرتے اس پر دھیان مت دیجئے۔ تو یہ جاہل آدمی ہے، صحیح سمجھ رکھنے والا آدمی نہیں ہے۔ واللہ ما جاوزہا عمر حین تلاہا علیہ وکان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی قسم جس وقت حر نے یہ آیت تلاوت کی عمر ذرہ برابر آگے نہیں بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ٹھہر جانے والے تھے۔ آپ غور کریں صحابہ کرام کیسے تھے، ایک آیت سن لیے اب اس پر عمل شروع۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، حر بن قیس نے یہ آیت پڑھ دی، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کاش ہمارے اندر بھی ایسا ہو جاتا، قرآن کی آیت سنتے اور عمل کرنے کا جذبہ۔ یہی تو فرق ہے نا ہمارے اور صحابہ میں، کہ وہ کردار کے غازی تھے، ہم گفتار کے غازی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں، وہ عمل کر کے دکھاتے تھے، لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ کاش کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا آ جائے، ہم معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں، آپ کو شانتی ملے گی۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت کو اور بڑھاتا ہے، ہماری عزت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے جھکے گا گرے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ آپ معاف کرنا سیکھیے، اپنی زندگی میں لے آئیے۔ ارے وہ دب گیا، وہ پیچھے ہو گیا، جی نہیں، آپ معاف کیجیے اللہ کے لیے۔ جی میرے پاس طاقت ہے، میں تجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کو شانتی ملے گی، اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے تو ہم سب کو شانتی ملے گی۔ تو ناظرین کرام، اپنی زندگی میں عمل شروع کیجئے، معاف کیجئے، ہم لوگ اپنے معاشرے کو اچھا بنا لیں گے، اپنے سماج کو اچھا بنا لیں گے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 201 میں، شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو تقوی والے ہیں وہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ چونک پڑتے ہیں کہ ارے ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں، آیت نمبر 202 میں ہے، وہ شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جیسا دل میں وسوسہ آیا ویسے ہی کام کرتے ہیں اور ویسے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان ان کو جہاں لے جاتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، تقوی کی زندگی اختیار نہیں کرتے۔ آیت نمبر 203 میں آیا، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کیوں نہیں کوئی نشانی لے کر آئے، آپ اپنی طرف سے کوئی نشانی گڑھ کے لے آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا گیا ہے، آپ کہیے میں تو بشر رسول ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 کے درمیان کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، لوگ بولتے تھے نہر جاری ہو جائے، باغات ہوں آپ کے لیے، آسمان پر آپ چڑھ جائیں، پھر اسی طرح فرشتے آ جائیں، آپ کے پاس بہترین گھر ہو، آسمان پر آپ چڑھ رہے ہوں، ہم دیکھیں۔ آپ کہیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بشر رسول ہوں۔ تو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، یہ انعامات اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، اللہ ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 204 میں قرآن سننے کا حکم ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، غور سے سنو، شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ کفار مکہ شور مچایا کرتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے بھئی خاموش رہو، کیوں تم لوگ ایسا شور مچا رہے ہو؟ جیسے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن کو نہ سنا کرو اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو۔ تو ان کو منع کیا جا رہا ہے، قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو شور مت مچایا کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 205 206 میں ہے، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے ذکر کی توفیق دے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔